اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما و فہما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم یونٹ 6 جس کا عنوان ہے نالج اینڈ دا قرآنک ٹیچنگس کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام جو ہے، جس کے ہم دعوے دار ہیں اور جو ہمارا دین ہے، ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے علمبردار ہیں، اسلام کے لیے کام کرنے والے ہیں، اسلام کا بول بالا کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے اپنی ہر کوشش جو ہے، چاہے وہ مالی ہو، چاہے جانی ہو، چاہے اپنا وقت ہو، یا اور کوئی کچھ دوسرے ذرائع ہوں، اس کے لیے استعمال کریں یا کریں گے یا کرتے رہیں گے یا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسلام جو ہے، اس کا اصلی معنی جو ہے، نام جو ہے، دیٹ از نالج، یعنی نالج، علم، تعلیم۔ تو اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد اس کو عملی زندگی میں عملانے کے لیے یا اپنانے کا نام اسلام ہے۔ جو کچھ نالج، جو کچھ علم، جو کچھ تعلیم، جو کچھ سبق ہم حاصل کریں گے، اس کو زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق استعمال میں لائیں تو اس کا نام ہے اسلام۔ اسلام ایکچولی سبمیشن کو کہتے ہیں، ماننے کو کہتے ہیں، تسلیم کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو بھی کمانڈمنٹس ہیں، جو بھی آرڈرز ہیں اللہ کی طرف سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہیں ہمارے اوپر، حدیث جو ہیں، یا ان کے جو قول فعل یا ارشادات جو ہیں ان پر عمل کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگ، یا ہم جیسے اگر ہم کہیں اپنے ملک کی بات کریں، اس ہندوستان کی بات کریں، یہاں کے لوگ برہمن ہیں، تو ایک برہمن ہی ہو سکتا ہے بغیر تعلیم کے بھی، لیکن ایک مسلمان کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک نہ اس کے پاس علم ہو۔ کون سا علم؟ وہ علم جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اگرچہ وضع میں، یعنی ہمارا نام کوئی مسلمان نام ہے، ہمارا کھانا پینا مسلمانوں کا سا ہے، ہمارا ڈریس جو ہے وہ مسلمانوں کا جیسا ہے، لیکن اسے ہم مکمل مسلمان نہیں بن سکتے ہیں جب تک نہ ہم وہ علم حاصل کریں جو ہمیں اصلی مسلمان بنا سکتا ہے، جسے ہم اصلی مسلمان کہلائیں گے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک احکام نامہ، ایک ہدایت نامہ، ایک گائیڈنس، ایک رہنما کتاب نازل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کا نام ہے قرآن۔ تو قرآن جو ہے، اس کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اسی نے اس کو ریویل کیا ہے۔ تو قرآن میں سب سے پہلے ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے کہ آپ نالج ایکوائر کرو، تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ تو علم کے لیے یہ نالج کے لیے جو قرآن ایک ورڈ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے علم۔ تو جو لوگ یہ علم حاصل کرتے ہیں انہیں کو ہم کہتے ہیں عالم، یعنی علم حاصل کرنے والے۔ علم ہو گیا نالج،
تو عالم ہو گئے دوز پرسنز ہو ایکوائر دی نالج. اور نالج کیا ہے؟ یہ قرآن کا بنیادی اور سب سے طاقتور اسپیکٹ ہے، کنسیپٹ ہے، تصور ہے کہ آپ کو لازماً تعلیم حاصل کرنا ہے. بنا تعلیم حاصل کرنے کے، بنا علم حاصل کرنے کے آپ صحیح اور واقعی مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. تو قرآن میں ہی اللہ نے ہمیں پہلا حکم جو دیا ہے، قرآن سے واضح ہے کہ علم حاصل کرو، اقرا پڑھو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی غار حرا میں، یا آپ نے 11th میں پڑھا ہوگا. تو غار حرا میں تو پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ ہوگی اقرا پڑھو. یعنی اب علم کا کتنا مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک، تو کتنی اہمیت ہے اس کی، کیونکہ یہ اس آیت سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلے جو آیت جو وحی نازل ہوئی وہ ہے اقرا پڑھو. تو اسی لیے اس کو یہ ہم یا قرآن اس کو کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل اور پاورفل کنسیپٹ ہے قرآن کا. To acquire knowledge is necessary for all peace-loving persons. Peace-loving persons ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں. یعنی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو لازمی ہے. اب تعلیم دو قسم کی ہے. ایک ہے مروجہ تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم، اور دوسرا ہے دینی تعلیم. دونوں تعلیم حاصل کرنا انسان کے پر فرض ہے، لازمی ہے. ہم کوئی یہی نہیں کہہ سکتا کہ بس دنیاوی تعلیم کو چھوڑ کر دینی تعلیم ہی حاصل کرنی ہے. نہیں، دنیا بھی ہم نے بنانا ہے، دنیا میں رہنا ہے، زندہ رہنے کے لیے ہمیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے. اور دنیا کو موڈیفائی کرنے کے لیے، دنیا میں سے برائیاں ختم کرنے کے لیے، دنیا میں جو بگاڑ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں لازماً دینی تعلیم بھی چاہیے اور دنیاوی تعلیم بھی چاہیے. دنیاوی تعلیم سے ہم سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، ڈاکٹرز بن سکتے ہیں، انجینئرز بن سکتے ہیں. تو یہ انجینئرز، ڈاکٹرز یا اسکالرز یا پریچرز، جو یہ قوم کے رہنما جو ہیں پولیٹیشنز، یہ واقعی مسلم ہونے چاہیے. ان کا تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، دینی تعلیم کے ساتھ ہونا چاہیے. تبھی تو یہ قوم کا سدھار یا ملک کا سدھار کر سکتے ہیں. تو عربی میں یہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. تعلیم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے، لازم ہے، اوبلیگیٹری ہے. قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ریویل ہوئی ہے، اللہ نے نازل کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہ اس میں الہامی تعلیم ہے، الہامی علم ہے. یعنی کہ الہامی علم کے مقصد کہ جس کائنات کو رب کریم نے تخلیق فرمایا ہے اس کا علم اسی کے پاس ہے. اور اس علم کو جاننے کے لیے ہمارے پاس ہدایت آئی ہے، قرآن آیا ہے، قرآن کے واضح احکامات ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. زمین میں سیر کرو، اب میری زمین کو گھومو پھرو اور دیکھو کہ میری آیات کو، میری نشانیوں کو جھٹلانے والوں کا کیا حشر میں نے کیا ہے. یہ احکامات ہمیں قرآن سے ملتے ہیں. یعنی کہ یہ ڈیوائن نالج ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ کمپلیٹ گائیڈنس ہے، زندگی گزارنے کا ایک منظم اور مکمل ہدایت ہے، ہدایت نامہ ہے، اسٹریٹ پاتھ ہے یہ. اور یہ حق کا
علمبردار ہے یہ کتاب، حق کی علمبردار ہے. یہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ انسان اور تمام دوسری مخلوقات جو ہیں ان کا جو خالق ہے وہ ایک اللہ ہے، کسی دوسرے کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، یا یہ خود بخود اپنے آپ الٹپ نہیں بنا ہے. تو اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اور ایک دن اس وہ خالق اس کو سمیٹ لے گا، سب کو سمیٹ لے گا، اور جو مہلت زندگی دی گئی ہے اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا کہ ہمیں جو نعمت زندگی ملی ہے اس کا استعمال ہم نے کیسے کیا. کیا ہم نے اپنے رب، اپنے کریٹر، اپنے خالق کو یاد کیا ہے، یا اس کے احکامات مانے ہیں، یا ان سے منحرف ہوئے ہیں؟ اس کے بارے میں بات پرس ہوگی. قرآن ہمیں بالکل یہی کلیم کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ جو ہے اسی نے یہ یونیورس جو ہے اس کو وجود میں لایا ہے. کس چیز سے؟ کسی بھی چیز سے نہیں. جیسے کہ علمت میں آپ نے پڑھا ہوگا، یا سائنس جس کو کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری، یہ پورا ایک جو نیبولا تھا، پھر اس کو پاٹ دیا گیا، یعنی یہ پھٹ گیا اور اس کے دو حصے ہو گئے. تو ایک زمین بن گیا اور دوسرے ستارے، باقی دو گلیکسیز اسٹارز پلینیٹس وجود میں آ گئی. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ کچھ نہیں تھی، یہ ایک ماس تھا، یا اس کو میں نے یہ پاٹ دیا دو حصوں میں، ایک حصہ زمین بن گیا اور دوسرا حصہ آسمان بن گیا. یہ قرآن سے واضح ہے. تو مطلب کہنے کا ہے کہ جو یہ یونیورس ہے پہلے کچھ نہیں تھی، یعنی جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے اس کو وجود میں لایا، فرام نتھنگ اس کو وجود میں لایا. اور جو دنیا ہے اس کو بھی وجود میں لایا ہے اللہ نے، اس کا بھی کریٹر اللہ ہی ہے. اینڈ آل دا لیونگ تھنگس، جو بھی جاندار ہیں ان سب کا خالق اور تخلیق کار اللہ ہے، کسی اور کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو اب جب تخلیق اللہ کی ہے تو علم بھی اللہ ہی کے پاس ہوگا. تو اب یہ علم جو ہے ان کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں، یہ ہمیں اب اللہ ہی کی ہدایت سے حاصل کرنی ہے. تو اللہ ہی ان کا علم ہمیں دے گا. کہ جیسے کہ حضرت آدم کی تخلیق کے وقت اسے پوری چیزوں کا علم دیا گیا کہ اب ان چیزوں کا آپ نہ بتائیے. فرشتوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا ہمیں دیا گیا ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو یہ علم دیا گیا ہے، اور اس علم کی بنیاد پر اس نے سب چیزوں کا نام بتایا، اور اسی علم کی بنیاد پر اس کو فرشتوں پر فوقیت دی گئی. تبھی تو فرشتوں سے کہا گیا اور جنات سے کہا گیا کہ ان کے سامنے، آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. یہ اللہ کا حکم تھا. تو بہرحال یہ آپ نے علمت میں پڑھا ہوگا، انشاءاللہ آپ نے یاد رکھا ہوگا. تو اب جو فنڈامنٹل انفارمیشن جو قرآن ہمیں دیتا ہے اباؤٹ دا کریشن آف دیز تھنگس، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرماتا ہے یا انفارمیشن دیتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ نمبر 1 جو ہے، اللہ نے یہ جو یونیورس ہے، کائنات ہے، یہ کسی چیز بغیر کسی چیز کے پیدا کی اس نے، فرام نتھنگ. تو جو بھی چیز اس میں آپ تخلیق کی اس کا ایک خاص مقصد ہے. فار ایگزامپل زمین بنائی تو کس لیے بنائی؟ انسان کے سسٹیننس کے لیے. آسمان بنایا کس کے لیے؟ زمین کے اوپر چھت بغیر آمد کسی ستون کے بغیر. سورج بنایا کس لیے؟ انسانوں کی خدمت کے لیے. چاند تارے بنائے، سب جو کچھ ہے لیونگ تھنگز، جو پیڑ پودے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نباتات، جمادات، یہ سب جو ہیں یہ انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں. ان کا اپنا کام ہے، اس خاص مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. دوسرا ہے جو یہ میٹیریل یونیورس ہے، ظاہری دنیا جو کائنات جو ہے، اس میں جو سب سے اہم جس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ زمین ہے. تو اس کو ایسے اللہ نے یہ تخلیق کیا ہے کہ اس میں تمام چیزیں انسان کی جو لائف ہے، جو زندگی ہے، اس کو سسٹین کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں. جیسے مٹی ہے،
پانی ہے، ہوا ہے، روشنی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، یہ سب چیزیں جو یہ بایوٹک ایز ویل ایز ایبیوٹک فیکٹرز میں آتے ہیں، یہ سب انسان کی بقا کے لیے یا انسان کی خدمت کے لیے رکھے ہیں اس زمین پر، تاکہ انسان اس زمین پر زندہ رہ سکے اور ان نعمتوں کا جو بھی یہ عطا کی ہے اللہ نے، ان کا حساب دینا ہوگا ایک دن ضروری. نمبر 3 اور آخری پوائنٹ، اللہ نے جانداروں کو پیدا کیا ہے، اور یہ جاندار سب اللہ تعالیٰ کی الہام، یعنی جو کام انہیں ذمہ رکھا گیا ہے تو یہ اپنا کام ایسے کریں، بالکل اسی طرح ایکٹ کریں گے، اسی طرح یہ کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. مثال کے طور پر پودے جو ہیں ان کا کام ہے آکسیجن لبریٹ کرنا، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ختم کرنا انوائرمنٹ سے، تو یہ کام ان کے ذمہ رکھا ہے اللہ نے، تو یہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں. اور جب تک ان کی بھی زندگی کی مہلت ہے، جب تک ان کی زندگی رہے گی، تب تک یہ اپنا کام بالکل اس طرح کرتے رہیں گے. اور ان کی مہلت، جب ان کی بھی مہلت ختم ہو جائے گی تو یہ خود بخود سوکھ جاتے ہیں، کوئی پھر ان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے. تو اسی طرح پرندے جو ہیں وہ بھی اپنا کام کرتے ہیں، حیوان جنگلی جانور جو ہیں جنگلوں میں وہ بھی اپنا کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم شیر کو لے جائیں یا ہرنوں کو لے جائیں یا دوسرے جانوروں کو لے جائیں، اگر شیر نہ ہوں تو ہرنوں کی تعداد بڑھ جائے تو سارا فصل جو ہے، جو ایکو سسٹم ہے وہ تب برباد ہو جائے گا. تو اگر شیر ہی زیادہ ہو جائیں، ہرن نہ ہوں تو ان کو غذا نہیں ملے گی، تو وہ انسانوں پر حملہ آور ہو جائیں گے، تو اس سے ایکو سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو یہ اپنا کام اللہ نے ان چیزوں کو جمع رکھے، اور یہ بالکل منوعاً اسی طریقے پر اپنا کام کرتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.